کورونا سے زیادہ خطرناک وائرس آ سکتا ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان ہیں. سر, کورونا پہ اتنی جنگ آپ نے لڑی, پاکستان میں سب سے بڑی چیزیں آپ نے متعارف کرائیں. کیا کورونا سے خطرناک وائرس آ سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سردیوں میں بھی موجود تھا, ابھی اتنے لوگوں کو انفیکشن ہوئے, اس میں کورونا انوالو تھا. جی سر, بالکل, کیونکہ یہ جو وائرسز ہوتے ہیں ان میں ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے اینٹی جینک ڈرفٹ اور شفٹ کی. تو اگر ہم اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کورونا کا اوریجن ہوا, اس کے اب بہت زیادہ بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا کہ وہاں پہ, لیکن یہ اگر ہم اپنی ہائیجینس اور اپنی جو روزمرہ کی صفائی اور پریکاشنز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو بالکل ٹینڈنسی ہے کہ کسی وقت بھی میوٹیٹ ہو کے کسی ہم بڑی کورونا سے بھی بڑی مشکل کا پھنس سکتے ہیں. ہوئی ہیں ان میں آپ نے کورونا کا سٹرین دیکھا ہے؟ سٹرین دیکھا ہے, وہ موجود ہے آپ کی کمیونٹی میں. کبھی بھی سٹرین کمیونٹی سے ختم نہیں ہوتے. صحیح ہے, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی پیتھوجینسٹی کم تھی. صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کا بس کرم تھا, خاص طور پہ پاکستان پہ, کہ کچھ نیک لوگوں کی دعائیں اور وہ سارا کچھ. آپ کی جو ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہوئی تھی کورونا کا جب سٹرین ایمیکرون آیا تھا, آپ کی ویکسین نے بھی بہت اس میں اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن جو ایکچوئل اس میں رول ہوا وہ ہم نے تو جو اپنے اینڈ پہ ہم اسٹڈی کر رہے تھے. میری تو زیادہ ریسرچ ہے کلینکل سائڈ پہ, جو کہ میں ورلڈ اوور جا کے پریزنٹ بھی کرتا ہوں. جی. یہ جو ایپیڈیمیولوجیکل ریسرچ ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ کورونا کا جو ایمیکرون وائرس تھا اس میں بھی بیسیکلی انفیکٹیوٹی زیادہ تھی, لیکن اللہ کا کرم یہ تھا کہ وہ مہلک نہیں تھا. میں یہ کہ وہ مہلک نہیں تھا, پیتھوجینسٹی کم تھی. تو وہ سب کو ایک دفعہ ہو کے نزلے زکام کی طرح وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. اس سے جب وہ ٹھیک ہوئے تو ان کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو گئی. تو یہ آپ کا J7-1 بھی پیتھوجینسٹی کم تھی, لیکن یہ پیتھوجینسٹی کسی بھی وقت انہینس ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے پروفیشنل لیول پہ اور اپنے ڈومیسٹک لیول پہ ہائیجین پریکاشن. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ہینڈ واشنگ اور ماسک تو آپ اپنے روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں. تسی باز نہ آئے تے کرونا تو زیادہ خطرناک وائرس آئے گا, تباہی مچائے گا, ہلاکت خیزی کرے گا. ابھی جو آپ کو سردیوں میں نزلے کھانسی زکام ہوئے ہیں, سلمان صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے وہ سٹرین دیکھے ہیں. کرونا کے انفیکشن ابھی بھی لوگوں کو ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. سگریٹ جو پیتے ہیں, ویپ جو پیتے ہیں, وہ لوگ زیادہ ہلاکت کا شکار ہوں گے. اور سموک سے جو لاہور میں لوگ افیکٹ ہوئے, بچوں کو جو نمونیا ہو رہا ہے چھوٹے لیول پر, سموک کی وجہ سے بچوں کے پھیپھڑے, کرونا کا وائرس دیکھا جا رہا ہے وہ زندہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے اور کسی بھی وقت میوٹیٹ کر کے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے. بالکل جی. اور ماشاءاللہ آپ یہ جو کمیونٹی کی اویئرنیس کا یہ جو ماشاءاللہ کمپین اور اویئرنیس ون آف دا بیسٹ میں نے ایون ویسٹرن ورلڈ میں بھی دیکھا ہے. میرا خیال ہے جو کمیونٹی کو آپ سروس دے رہے ہیں اس اویئرنیس کمپین کے تھرو, آئی مین دس از ریئلی ایڈمائریبل. بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان بہت بڑا یونٹ رن کرتے ہیں لاہور میں, سب سے بڑا, جس میں ایڈوانس یونٹ ہے جو انٹرونشنل پلمونالوجی کو ڈیل کرتا ہے, اور جتنے بھی پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں, he is the man who is dealing at very lead level in the country and abroad. تھینک یو ویری مچ سر. اور میں اسی آپ کے ماشاءاللہ فورم کی وساطت سے ایک اور چیز یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے پلمونالوجی کے سرکل میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو ڈاکٹرز جی پی لیول پہ یا ایون پلمونالوجی اسپیشل لیول پہ, وہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ کچھ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. یعنی میں نے کچھ اس کو تھوڑا سا اوور ویو لیا, اور اس پہ میں ابھی کچھ اپنا ایک ریسرچ ورک بھی کروں گا کہ یہاں پہ آپ پیریفری میں جائیں, وہ ایکس رے پہ کسی بھی نشان کا مطلب لیا جاتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہو گئی, اور اگر وہ ایکس رے بے نشان ہے تو اس کو سی او پی ڈی ہو گئی. بس یہ دو بیماریوں سے زیادہ سوچنے پہ کچھ ہمارے جبکہ بیماریوں کی ایک بہت بڑی اس میں ڈفرینشیل ڈائگنوزز ہوتا ہے, اور ان کو ارلی ڈائگنوز اور صحیح طریقے سے آپ وقت پہ اگر ڈائگنوز نہ کریں تو پھر وہیں سے کمپلیکیشن. جیسے کہ میں آپ کو اس کا عملی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ٹی بی کامن تھی, لیکن اس کو ایم ٹی آر ٹی بی میں کنورٹ کرنے میں ہمارے اپنے فزیشنز اور ہمارا اپنا, وہ ایم ٹی آر ٹی بی مین میڈ ڈیزیز تھی. ٹی بی نہیں تھی, آپ نے اس کو ٹی بی کی دوائی دے دی, یا تھی تو غلط دوائی دے دی, وہ ایم ڈی آر میں کنورٹ ہو گئی. یہی حالت باقی بیماریوں کی بھی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اب ریزسٹنس کی طرف جا رہی ہیں, ہماری کمفرٹ زون کی طرف, اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بڑی عام ہے. بالکل. تو آپ وقت پہ مستند یعنی جو سینٹرز ہیں یا کچھ آپ کے سینٹرز ہیں ان کو ضرور انوالو کریں تاکہ پیشنٹ کی صحیح تشخیص کے بعد صحیح علاج. اس دفعہ آپ محسوس کریں گے کہ بچوں میں نمونیا بہت زیادہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے, اور وہ چانس یہی ہے کہ وہ زیادہ وائرل ہوگا. اس کے سٹرینز ہمیں ایگزیکٹ تو کیونکہ ہمارے پاس لیبس کی بھی کچھ فیسلٹیز اتنی ہیں, کوڈ بھی کووڈ, یو نیور نو, کیونکہ ہم نے اس کے سٹرینز کی بہت زیادہ ڈیپتھ میں ہم گئے ہی نہیں کہ اس کی بیسیکلی کاز کیا ہے, لیکن کاز وائرل ہوگی. وہ کون سا وائرس ہے یہ ابھی میرا خیال ہے اس پہ گورنمنٹ شاید ورک کر رہی ہے. کورونا مہلک ہے, موجود ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.